آئے ہیں, ہم اپنے رب کا بندہ بننے کے لیے آئے ہیں. بندہ بن کے دکھاؤ اپنے رب کا. اب سمجھ آئیے آپ سبھی حضرات کو کہ قتل و غارت کے کیا نقصان ہوتے ہیں, سمجھ آئے. اور ہمیں حکم کس بات کا ہے؟ شفقت کا. بے شک کس کا حکم ہے؟ شفقت کا. یہاں پر علماء بیٹھے ہیں, قرہ بیٹھے ہیں. قرآن مجید ادھر دیکھیے میری طرف. قرآن مجید اگر آپ اٹھائیں نا, 15واں پارہ کھولیں, لفظوں کے اعتبار سے قرآن کا جو سنٹر ہے لفظوں کے اعتبار سے وہ لفظ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تسا قرآن چک لو, قرآن پورے قرآن دے لفظ جو سب تو موٹا لفظ اے لکھے ہویا ہے 15ویں سپارے دے وچ, وَلْيَتَلَطَّفْ. اتنے لفظ ادھر ہیں, اتنے ادھر ہیں. یہ دا مطلب یہ نکلیا کہ قرآن ہے تتریاں سپارے والا. سبحان اللہ. آپ نے توجہ نہیں فرمائی نا, بہت دور جانا پڑ گیا نا, اس لیے سنی لمبا سفر بہت مشکل کرتے ہیں. اور میں کروں کیا, ہمارا تو حق بنتا ہے کہ آپ کو سمجھائیں نا. یہ تریاں سپارے والا 15 ہردے. اور آپ کو پتہ ہے نیزے پر جب امام پاک نے قرآن مجید کا لفظ پڑھا تھا اور محتاج جملہ بولوں تو اس کی تفسیر فرمائی تھی, پتہ کیڑا سپارہ سی؟ یہ 15واں سپارہ. سبحان اللہ. یہ سورہ پاک سی اور اس کو پچھلی آیت کریمہ سی. توجہ نہیں فرما رہے آپ, سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. زید بن ارقم کہتے ہیں میں یہ پڑھ رہا تھا, امام علی پاک کا سر اقدس نیزے پہ تھا, یکدم گھوم آیا میری طرف اور کہنے لگا ابھی تجھے پڑھ رہا ہے ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا, کہ اصحاب کہف, میں اصحاب کہف کی غار میں سے بھی ہو کے آیا. اللہ نے مجھے یہ بھی سعادت و توفیق بخشی, الحمدللہ میں وہاں سے بھی ہو کے آیا ہوں. تو فرمایا یہ جو غار والے ہیں یہ بڑی اللہ کی عجیب نشانی ہے. میرے حسین بول پڑے, فرمایا غار والے عجیب ہیں پر ان سے بھی عجیب حسین ہے. ہاتھ اٹھا کے بولا حسین کے نام میں سارے, ان سے بھی عجیب میں حسین ہوں. کہا وہ کیسے؟ فرمایا وہ تو غار میں رہے, غار بند ہو گئی اور ان کو تو رزق دیا جاتا تھا, کروٹ بدلی جاتی تھی. میں حسین وہ ہوں, 3 دن پانی بند رہا, میرا سر تن سے جدا کر دیا گیا. وہ تو کھا کے بولے میرا حسین میں جو ہوں, میرا گھر بھی نہیں ہے, میں نیزے پہ پھر بول رہا. میں ان سے بھی عجیب. امام حسین نے اس وقت بھی قرآن جو پڑھا تھا, جو لفظ پڑھی تھی, جس کی تفسیر کی تھی, وہ بھی 15واں سپارہ تھا. امام حسین بھی بتانا چاہتے تھے کہ میں آدھی چو پڑھیا مرو مڑ قرآن دا منکر نہ بنی. قرآن دے پہلے 15 سپارے بھی ٹھیک ہیں, تو چھیکڑی بھی ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. جاگتے بیٹھے ہو کہ کون نہیں جاگتے بیٹھے؟ صحابیے نبی جنتی جنتی, صحابیے نبی جنتی جنتی, ابو بکر اور عمر جنتی جنتی, عثمان و علی جنتی جنتی, فاطمہ بھی جنتی جنتی. اگر آپ توجہ فرما رہے ہیں تو اگلی بات سمجھا سکتا ہوں آپ. سبحان اللہ فرمائیں تو پھر بہت خوب. سبحان اللہ. بیٹھے ہو. سبحان اللہ. قرآن مجید کا جو مین مرکزی لفظ ہے, سارے لفظوں کو موٹا لکھے ہویا ہے, وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ. بے شک. اور اس کا معنی ہوتا ہے چاہیے کہ پیار اور شفقت کی جائے. لو جی, قرآن کا جو درمیانی موتی ہے نا وہ یہ ہے کہ شفقت کی جائے, بے شک, پیار کیا جائے. لیکن آج یہ شفقت اور پیار نہیں, آج تلخیاں معاشرے میں نظر آ رہی ہیں. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ استاد کو چاہیے اپنے شاگردوں پر, ماں باپ کو چاہیے اپنے بچوں پر, حکمران کو چاہیے اپنی رعایا پر شفقت کرے. بہت خوب. کیا کرے؟ شفقت. جتنے آپ زمیندار لوگ بیٹھے ہیں, دکاندار بیٹھے ہیں, اللہ نے آپ کو ایسا عہدہ دیا کہ آپ کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں, آپ کو چاہیے ان پہ شفقت کریں. بہت خوب. جس دن شفقت والا پہلو آ جائے گا مسئلہ حل ہو جائے گا. بے شک. لیکن دوسرا پہلو بھی تو ہے نا, بے شک. وہ اگلے بندے نو بھی چاہیے حرکتیں جو جیاں کرے بھی شفقت لائے, او نوے لمحہ پاخلی تر پھیرنا بے پڑے. شک بے شک توجہ نہیں نا. بے شک بے یہ شک. اصل نا ہم لوگ ایک طرف کی تقریر سن کے جانے کے عادی ہیں. بے شک. قرآن کہتا ہے شفقت, اگلا شفقت لبے بھی تو صحیح, یہ قرآن آدھا بھی شفقت کرنی ہے, بے شک. لیکن جڑا نہ کھلوے نا
نا تو چوریاں کرے وہ ہاتھ بھی وڈنا ہے. بے شک بے شک ہو گئے نا چوپ سارے. یہی تو اصل مسئلہ ہے. جو قرآن شفقت کا کہتا ہے تو چوٹ کے بھی کر. بے شک جو قرآن کہتا ہے شفقت کر وہی کہتا ہے اگر شادی شدہ ہو کے اپنی بیوی چھوڑ کے کسی اور عورت سے زنا کرے فرمایا اس کو سنگسار کر انہوں لگ پتا جاوے. توجہ نہیں فرما رہے. وہاں پر یہ نہیں کہ چلو کوئی نہیں ہم پر شفقت کرتے ہیں کوئی ایسی بات نہیں غلطی ہو جاتی ہے چلے جاؤ نہیں لمحہ پائے. سبحان اللہ. توجہ ہے کہ کوئی نہیں آپ حضرات کی. تو میرے بھائی اصل یہ مسئلے ہیں جو صحیح مسئلہ اس کی طرف ہم آتے نہیں ہیں. باجی شفقت شفقت باجی باجی ہم حسن اخلاق کس کو سمجھتے ہیں بھلا؟ بے شک ہم سمجھتے ہیں جو بھی ہے السلام علیکم خیریت سے حسن اخلاق ہے. اور نہیں ہے میرا پوتر ہے. صرف یہ حسن اخلاق نہیں ہے. بے شک سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک. اور میرے بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے دشمنوں سے پیچھے ہٹنا یہ بھی حسن اخلاق. اہل بیت کے دشمنوں سے پیچھے ہٹنا یہ بھی حسن اخلاق. آپ اٹھاؤ ترمذی نبی پاک علیہ السلام تشریف فرمایا ایک جنازہ آ گیا. یا رسول اللہ یہ جنازہ آیا آپ پڑھا دیں. فرمایا کیڑا بندہ ہے فلانا. فرمایا لے جاؤ ادھر میں جنازہ نہیں پڑھنا. حالانکہ مشکات شریف پڑھے میرے حضور نے فرمایا جڑا بندہ مر جائے میں نے دسیا جنازہ میں پڑھاواں گا. کیوں؟ فرمایا جے دا میں محمد جنازہ پڑھا دے گا اودی قبر دے وچ بھی نور داخل ہو جائے گا. یہ حضور نے فرمایا. سمجھ آ رہی ہے؟ جو نبی اپنی امت کو کہتا ہے کہ جنازے پڑھنا جنازے اور جنازے کی فضیلت بیان فرمائی. فرمایا جے جنازے 40 بندے ہوئے اللہ دی بخشش فرما دے. لیکن ہومن تو سارے بندے نا بے شک ملاوٹ والے کھوٹ والے گالی کڈن والے سود کھاون والے بدکار حرام کھاون والے سارے آگے پیچھے سے امام دے اللہ اکبر میں کہا تو ساتے بشکا کے جاس. سبحان اللہ. جو نہیں نا فرما آ گئی نا کھیاں گلاں. یہی تو اصل مسئلہ ہے. وہ 40 مسلمان بندے دے پتر تے ہومن نا. بے شک بے شک بات ہے. بے شک بے شک. میری عادت ہے میں تصویر کا ایک رخ نہیں میں دوسرا بھی دکھاتا ہوں. بے شک نبی پاک نے فرمایا لے جاؤ اس کا جنازہ میں نہیں. او وہ نبی جو ہر بندے کا جنازہ پڑھاتے ہیں آج کیوں کہہ رہے ہیں کہ جنازہ میں نہیں پڑھنا؟ یہ تو میں نے نہیں پتا. میں تمہیں دسنا. حضور اکرم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور آپ نے اس کا جنازہ کیوں نہیں پڑھانا کیوں نہیں پڑھنا؟ فرمایا انہو کان یبغض عثمان ابن عفان یہ میرے عثمان سے بغض رکھتا ہے. تو میں نے کہا سمجھ آئیے آقا کریم فرماتے ہیں بعثت لأتمم مکارم الاخلاق اللہ نے مجھے بھیجا تاکہ میں اخلاق کے سارے درجے مکمل کروں. یہ بھی اخلاق کا ایک درجہ ہے کہ جب عثمان کا دشمن یا کسی صحابی کا دشمن آ جائے پھر جنازہ نہیں پڑھنا. یہ بھی اخلاق ہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ پاکوں کی دشمنی بندے کو ذلیل کر دیتی ہے. اور جب کوئی پیار کرے تو پھر اس کے نام کی محفل سجایا کر. پتا چلے جب کوئی پاکوں سے پیار کرتا ہے رب اسے عزت عطا فرما دیتا ہے. یہ بھی اس نے اخلاق کی ہے بھائی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری. سبحان اللہ. ہم صرف سمجھتے ہیں جو بھی آوے ہم مسکرا کے ملے ہیں ہنس کے ملیا کرو. سبحان اللہ. یہ اس نے اخلاق میں کہا ڈاکو نال بھی ہنس کے ملنا گستاخ صحابہ نال بھی ہنس کے ملنا گستاخ اہل بیت نال بھی ملنا. جا پراں اس نے اخلاق یہ ہے سن لو جس کی نسبت مصطفیٰ کے ساتھ ہے اس کا حیا کر اور جس کا حضور اور صحابہ اور اہل بیت سے تعلق نہیں چھنڈ کے پیچھے مار. یہی اخلاق. سبحان اللہ. کھوتے گھوڑے ہکو رسے نال بننی ہونا ہے تینوں پتہ ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ اکبر. تیرے باپ کا دشمن آ جائے تو بڑا کہتا ہے اپنا سکا چاچا بھی آتا تو ساڑھے واسطے مر گیا اسی تیرے واسطے مر گئے. بلے 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 بلے. کی وجہ اے میرے پیو نے حصہ نہیں دیتا. واہ ادھر اتنی نفرت کرتا ہے نبی پاک کے صحابہ اور اہل بیت کے لیے کوئی حیا نہیں آتا ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی عزتیں عطا فرمائیں. سبحان اللہ. آج ان کے دشمن پھر رہے ہیں دین کے دشمن سب کے ساتھ. خدا کا خوف کرو یار. بے شک تھوڑا جا میرے خیال اوکھیاں گلاں شروع ہو گئی. سبحان اللہ. تو اصلاح کی آئی کرنی تو میں نے پوسی ہوں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ امن والے شہر امن کا پیغام دیا گیا ہے. بے شک. میں وہی بات جو بابا جی کہا کرتے تھے امن کا صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سارے پیچھے ہٹ جاؤ. امن کا مطلب بندے دی کل غیرت بھی ہونی سے. امن کا یہ مطلب ہے کہ بندے کے پاس ہے اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے غیرت سب کی جاگتی ہے. مزہ آ جائے جی اللہ رسول کے لیے جاگتی ہے پھر مزہ آ جائے. آ جائیے تاکہ اگلی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں. 4 قسمیں اٹھا کے میرے رب نے فرمایا ہم نے انسان کو بہت سونا پیدا فرمایا.
انسان تو بہت سونا ہے، لیکن آج کل سونا انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی چمڑی چٹی ہو. بے شک بے شک. بیٹھے ہو، سبحان اللہ چمڑی چٹی ہو سونا ہے جی. اور نہیں ہے بھائی جان تو کسے بول لیتے ہیں. سبحان اللہ جناندہ سی کلمہ پڑھے ہے نا، تو جو میرے کری جے سمجھ آوے. سبحان اللہ. اناندی اگر تو ہسٹری پڑھنا تے چمڑی چٹی دا اتھے مسئلہ ہی کوئی نہیں، اتھے دل ویکھیا جا. اگر آپ کو نہیں سمجھ آئی تو ایک ہستی کا نام لوں؟ بالکل ہے. میں کہا جناب اس ہستی کا نام بلال حبشی ہے، لیکن آج نام آئے تو لوگ تڑپ جاتے ہیں. بڑے بڑے حسین میں حضرت بلال پر قربان کر دوں. کیوں؟ بات حسن کی نہیں، بات عشق مصطفیٰ کی. سبحان اللہ. سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ کو رات کو. سبحان اللہ. یہاں تو چٹی چمڑی ہے، چٹی چمڑی ہو تو سب کوئی ٹھیک ہے جناب. سبحان اللہ. بیٹھے ہو. سبحان اللہ. اور آج کل تھوڑا سا جب رشتہ بھی کرنا ہونا تو عورت سونی ہونی چاہیے، مرد پیسے والا ہونا چاہیے. وہ باہیں کریمہ لا کے سونی ہوئے، باہیں حرام دے پیسے رال امیر ہوئے، رشتہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. خدا کا خوف کرو. صورت کا حسین ہونا نہ دیکھو، سیرت کا حسین. سبحان اللہ. جس طرح ہمیں یہ سمجھ آ جائے مسئلہ حل. سبحان اللہ. سبحان بیٹھے ہو. یہ اصلاح ہے تو مجھے کرنی تو پڑے گی نا میرے بھائی. ان باتوں کو سمجھو بے شک. عزیزان مکرم. ان باتوں کو جب ہم سمجھ جائیں گے ہمارے معاشرے میں بہت ساری. اور آج کل کے نوجوان جان کی امان پاؤں تو تم سے بھی کوئی بات کہہ سکتا ہوں. سبحان اللہ. تو انہوں بھی سونا ہونے کا بڑا شوق ہے. انہاں دیاں تسی الماریاں کھول کے ویکھ لو کئیاں جواناں دیاں اتنیاں زنانیاں دا وہ ڈینٹنگ پینٹنگ والا سامان کی ہونا بوٹی پارلر والا وہ اتنا سامان انہاں عورتاں کول کو نہیں جتنا چھوڑ رکھی کھلوتے ہیں. انج رگڑ رگڑیا وہ جناب علی فولو ریگ مار یا کی انوا دن بلکہ حمام تے چلے جاننا. او پیر بھائی آئی دے ویکھیو مر رہے دے ویکھ حمام تے بھی ٹر جاننا تو اتھے جا کے آدھے نا میرا فیشل کار مصنوعی حسن بناوٹی حسن چنگی طرح رگڑ رگڑیا آدھے ادھا گھنٹہ بندہ اندر نہ بڑے روپیہ سو بعد لے لیں مینوں کیویں چٹا کر. میں ایک سادہ بات کہہ دیتا ہوں. سبحان اللہ. میں ایک بات کہنے لگا ہوں، پسند آئے بولے نہ پسند آئے کوئی مسئلہ نہیں. میرا پوتر تیرا رنگ کالا رہ جاوے خیر ہے، تیرے کرتوت کالے رہیں. سبحان اللہ. اگر سمجھ آ گئی ہے تو تیرے کرتوت نہیں کالے ہونے چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ اسی واسطے ہمارے کئی سنی ایسے بھی ہیں، کسی کا مذہب و مسلک کو الگ بات ہے. سنی تیرا یہ مذہب نہیں، میں تمہیں بتا رہا ہوں. محرم میں کالے کپڑے پہن کے ٹور پڑتا ہے. اے جی حسین راضی ہو جائے گا. او وڈکے مرنی کالے کپڑے نال حسین راضی نہیں ہونا. انہیں راضی ہونا ہے کہ کالے کرتوت چھڑ دے تو حسین راضی ہو جائے. سبحان اللہ. اور بیٹھے ہو. سنی ان دنوں میں کالے کپڑے پہن نہیں سکتا، حرام ہے تمہارے لیے. یہ میں سنی کے لیے بیان کر رہا بے ہوں، شک. سنی کے لیے. سبحان اللہ. باقی کسی کا مذہب و مسلک ہو تو مذہب و مسلک پر تو ہم اٹیک نہیں نہ کر سکتے. کیوں بھائی؟ یہ تو ہمارا اپنے دائرے میں رہ کے ہر بندہ کام کرے. تو میرا جو دائرہ ہے میں تو انہوں اپنے دائرے چ باہر کیوں نکلنے دے ماں میں ترک ساتھ دب کے. سبحان اللہ. اور وہ یہی ہے کوئی مولوی نہ بتائے تو الگ بات ہے، فقیر تو بتاتا ہے. سبحان اللہ. کیا کروں، میری ڈیوٹی جو ہوئی میری ڈیوٹی ہے بھائی. بے شک. اور میں اپنی ڈیوٹی کے ساتھ نمک حرامی نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. وجہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے نمک حلالی سکھائی ہوئی ہے. بے شک. بیٹھے ہو. 5-4 بندے رنگ بھن گئے ہو تو میں کپڑے دے رنگ پکائی ہوئی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. عزیزان من ان مسئلوں کو سمجھ لیجئے بھائی جان. تو جن کا ہم نے کلمہ پڑھا نا وہاں چٹی چمڑی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں. بے شک. حضرات علماء بیٹھے ہیں، آپ ان سے کبھی پوچھ لیں. اگر میرے تو یقین ہے تو میں بھی دسنا. ابو لہب، اس کو لہب پتہ کیوں کہتے تھے؟ اس کا معنی ہوتا ہے انگارہ. یہ رنگ اتنا چٹا سی اور جی میں ٹماٹر نہیں ہوندہ اس طرح چمکدا ہا. لہب انگارے کو کہتے ہیں. دور انگارہ بلدہ بندہ آگے ہے، اتنا چٹا رنگ سی. گیا جہنم دے وچ. بلال حبشی کا رنگ کالا ہے، گیا جنت دے وچ. جانا بھی انج ہے. معراج دی رات گیا نا جدو واپس ہے فرمایا بلال میں جنت سے گیا تو میرے اگو اگو تو ٹردا جا. سبحان اللہ. تیرے قدموں کی آواز میں نے وہاں سنی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ مطلب ہے چٹی چمڑی دا مسئلہ تے ہے ہی کوئی نہ. بے شک. تو زیادہ اے دیال توجہ نہ فرمایا کر. بے شک. میں نے جو بات کہی آپ نے توجہ فرمائی نہیں. سبحان اللہ. تو ذرا اسی پر اور جس کا رنگ تھوڑا جا سانولا ہوئے کالا ہوئے تو ٹینشن بھی نہ لیا کر.
یارے مینوں کدے کالا نہ سمجھن بلکہ انہوں آندے اتنے چڑھ کے رکھنا چل پراں بلال دا غلام میں سینہ چھنڈ کے رہو سارے سونے سونے سارے ہی جنت وچ بننا ہوندا تے پوتر آ یورپ والے سارے انگریز اگلی صاف وچ ہونا پر انہاں کسے نہیں جانا جانا اس نے ہے جڑا مصطفیٰ دے نال سونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ بس میں بار بار پوچھتا ہوں میرا حق ہے سبحان اللہ فرمایا انسان تجھے بہت سونا بنایا ہے بے شک لیکن یہ چٹی چمڑی والے کو سونا سمجھنے لگ پڑا اور نہیں بھائی جان ادھر آ انسان کون سا سونا ہے امام غزالی نے لکھا ہے انسان کی نا 3 ٹولے ہیں پوری دنیا میں 3 ٹولے بے شک ایک وہ ٹولہ ہے کہ جو اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے دوسرا وہ ٹولہ ہے کہ جو کہتا ہے جی میں لوگ پہ کر دن میں انج کرے ساں بے شک تیسرا ٹولہ ہوئے آدھا ہے نہ میں اپنی منے ساں نہ لوگاں دی منے ساں میں یا رب دی منے ساں یا مصطفیٰ دی منے ساں فرمایا پہلا ٹولہ بھی مردود ہے جو اپنی خواہش پہ چلتا ہے دوسرا ٹولہ جڑا لوگاں نو ویکھ کے چلے وہ بھی مردود ہے کامیاب وہ ہے جو یا رب کی بات مانتا ہے یا رب کے رسول کی بات مانتا ہے سونا انسان وہ ہے سونا انسان وہ ہے جو اپنے رب کی فرما برداری کرتا ہے سبحان اللہ اور آگے پتا کیا فرمایا فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین سبحان اللہ فرمایا کچھ انسانوں میں ہم نے انسان کو بنایا تھا سونا ادھر دیکھو لیکن کچھ تھے جنہوں نے جہالت میں جانا ہی پسند کیا اور ہم نے بھی پھینک دیا سبحان اللہ ہم نے پیدا کیا تھا انسان کو سونا اچھا اشرف المخلوقات لیکن اس نے جانور بننا پسند کیا ہے بے شک بیٹھے ہو جی سبحان اللہ اللہ اکبر علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرے اس میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہے بے شک جانور بھی اپنی خواہش کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے بے شک تو آپ فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے گمراہی کے گڑے میں جانا ہے جانور بن کر یا انسان بننا ہے سبھی کہیں گے انسان بننا ہے بے شک اور اگر تو انسان بن جائے تو پتہ پھر تجھے ملے گا کیا اگلی آیت بھی سن لے اور اسی پر میں آپ کی جان چھوڑ دوں گا لیکن سننی توجہ طلب ہے اجے بھی شاید آدھا گھنٹہ لگ جائے ایڈی جلدی نہ یہ بھی کوئی پتہ نہیں بھی 5 منٹ گال مک جاوے ہوں نصیب تو آڈن میرا پوتر سبحان اللہ بیٹھے ہو سبحان اللہ دھیان کیجئے ذرا سبحان اللہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ سبحان اللہ فرمایا کہ جو بندہ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرے ادھر دیکھیں میری طرف سارے سمجھ آئے اللہ فرماتا ہے میں اس کا اجر کبھی ختم نہیں ہونے دے سبحان اللہ جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرے میں اس کا اجر ختم ہے آپ کی توجہ دائیں بائیں ہوگی تو میں مسئلہ نہیں سمجھا سکوں گا آپ کو اس کی تفسیر میں 2 حدیثیں لکھی ہیں میں دونوں سنا کے آپ سے اجازت چاہوں گا پہلی تفسیر فرمایا جب بندہ ایمان لا کے نیک اعمال کرتا ہے نا اچھا ہو جاتا ہے اپنی اصلاح کر لیتا ہے عمل کے اعتبار سے عقیدہ پہلے آمنو عقیدہ ہے عقیدہ پہلے فٹ کرنا ہے بے شک جب یہ نیک اعمال کرتا ہے توجہ میری طرف رہے فرمایا خدا نہ خواستہ یہ بندہ ہو جائے بیمار نمازی تھا تو نماز نہیں پڑھ سکا روزے دار تھا تو روزہ نہیں رکھ سکا زکاتی تھا تو زکات نہیں دے سکا خیراتی تھا تو خیرات نہیں کر سکا اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے ایدی نماز لکھ سبحان اللہ آپ کو نہیں سمجھ آئی نا فرشتہ کہتا ہے باری تعالیٰ میں یہاں تیرے حکم دا پابند یہ بندہ ہو گیا بیمار تو تیرا آرڈر یہ ہے کہ جڑا عمل کرے تو چنگا لکھنا ہے یہ تو ہوں کردہ نہیں پیا بیمار ہے جو بسترے تے پیا تو میں کیویں لکھا پڑھی تے ہے کوئی نہیں سبحان اللہ جب وہ فرشتہ اپنے رب سے یہ حدیث ہے اور اسی آیت کے تحت لکھی ہوئی ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ یہ تفسیر روح البیان میں بھی روایت ہے اور روح البیان کا ترجمہ پتہ کس نے کیا ہے محقق العصر شیخ الحدیث و تفسیر جان اہل سنت پہچان اہل سنت شان اہل سنت حضرت علامہ مفتی فیض احمد اویسی صاحب